اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے۔ اس چیز کو سمجھے دنیا اور مسلمان اس چیز کو اچھی طرح سمجھے۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ تلوار تو بس دفاع کے لیے آئی ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو پڑھ ڈالیے، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ مسلمانوں نے کہیں بھی پہلے جنگ شروع کی ہو۔ یہودی کو بھی یقین تھا کہ اگر عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے تو اپنی عورتوں اور گھروں کی نگرانی مسلمانوں کے حوالے کرو۔ کہیں سفر میں جاتے یہودی، گھر سے باہر جاتے تو پڑوس میں یہودی بھی ہوا کرتے تھے اور مسلمان بھی ہوا کرتے تھے، لیکن گھر کی نگرانی کی ذمہ داری یہودی پر نہیں بلکہ مسلمان پہ چھوڑ کے جاتے تھے۔ مسلمان پہ چھوڑ کے جاتے تھے۔ یقین تھا کہ مسلمان کسی بھی قیمت پہ ہمارے گھر کی عزت و آبرو پہ کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے، کبھی بھی مسلمان کی نگاہ بد نہیں ہوگی۔ جبکہ وہ یہودی مسلمانوں کا دشمن، مسلمانوں کے دین کا دشمن، مسلمانوں کے نبی کا دشمن، لیکن اپنے بچوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ نگرانی آپ کریں گے، یہودی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفہ میں جہاں رہتے تھے وہاں پہ ایک یہودی کا بھی گھر تھا۔ یہودی شرابی تھا، بے دین تو تھا ہی، شرابی تھا، جس کے وجہ سے پاس پڑوس کے لوگ بہت ہی پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گرفتار ہو کے جیل بھیج دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، چھوڑا کے لے آئے، چھوڑا کے لے آئے۔ بعد میں اس یہودی نے ایک موقع آیا کہ اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کیا کہ ہم یہاں سے گھر فروخت کر کے کہیں دوسری جگہ چلے جائیں۔ اعلان کر دیا کہ ہم اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں، کوئی خریدار ہو تو آ کے بھاؤ لگائے۔ کئی طرح کے خریدار آئے لیکن دام سن کر سیدھے الٹے پر واپس چلے جاتے تھے۔ اس نے قیمت ڈبل کر رکھی تھی۔ اگر مکان 1 لاکھ کا تھا تو وہ 2 لاکھ مانگ رہا تھا۔ اب کون لیں گے؟ 1 لاکھ کی چیز 2 لاکھ میں کون لینا چاہیں گے؟ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ بھائی مکان تو 2 لاکھ کا نہیں ہے، تم بیچنا ہی نہیں چاہتے ہو، شاید لوگوں کو بیوقوف تو نہیں بنا رہے ہو؟ بولے ہاں بالکل بیچنا چاہتا ہوں۔ بولے 2 لاکھ کا مکان نہیں ہے؟ بولے ہاں میں بھی جانتا ہوں میرا مکان 2 لاکھ کا نہیں ہے، لیکن معلوم ہے میرے پڑوسی میں کون ہے؟ امام ابو حنیفہ ہے۔ 1 لاکھ مکان کی قیمت ہے اور 1 لاکھ پڑوسی کی قیمت ہے۔ مکان تو کہیں لے لو گے لیکن یہ پڑوسی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی دعوت، یہ ہے اسلام کا پیغام، اسلام کی تبلیغ، ایمان کی تبلیغ۔ اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے۔ اس چیز کو سمجھے دنیا اور مسلمان اس چیز کو اچھی طرح سمجھے۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ تلوار تو بس دفاع کے لیے آئی ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو پڑھ ڈالیے، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ مسلمانوں نے کہیں بھی پہلے جنگ شروع کی ہو۔ مسلمان جب بھی میدان میں آئے ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہی کیوں نہ ہو، وہاں دفاع میں آئے۔ جب مکہ والے مدینہ کو لوٹنے کا پلان بنا لیے، پہلے تو آئے تھے کہ قافلہ کو بچا کے لے کے چلے جائیں گے، قافلہ بچ کے نکل گیا، لیکن ابو جہل جیسے جاہل لوگ اڑ گئے کہ جب یہاں تک آ گئے ہیں تو چلو پھریا کے جائیں گے۔ جھنڈا گاڑ دیے میدان بدر میں، جب یہاں تک آ گئے ہیں پھریا کے جائیں گے، اور اسلام کی پہلی جنگ میں ہی معاملہ پھریا گیا۔ یہ 313 اور وہ 1000 کی تعداد، یہ نہتھے اور کمزور اور وہ طاقتور، اس وقت کے ہتھیار سے لیس
لیکن حق اور باطل سامنے آ گیا اور ثابت ہو گیا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق غالب ہو کر رہے گا۔ تو بھائیو بزرگوں، میں آپ کو آگے لے جانا نہیں چاہتا ہوں، بس میری بات کا محصل یہ ہے، میرے پیغام کا محصل یہ ہے کہ ہم اپنے کردار اور اخلاق کو استوار کریں اور دعوت و تبلیغ اور یہ پیغام جو دنیا کو دینا چاہتے ہیں، اصلاحی پروگرام جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف پروگرام کے حد تک محدود نہ ہو بلکہ اپنے کردار سے ثابت کریں۔ جس طرح مدینہ کے یہودی اپنے گھر کی عزت و آبرو کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو یہودی کے حوالے نہیں کر کے نگرانی میں مسلمان کو رکھتے ہیں کہ مسلمان ان کی نگرانی کریں گے، اور ایک دوسرا یہودی اپنے گھر کی قیمت وہ دگنی مانگتے ہیں، ایک گھر کی قیمت مانگتے ہیں اور دوسرے پڑوسی کی قیمت مانگتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پڑوسی میں ہے، کہ ہم بھی ایسے مسلمان بنیں۔